السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے جذب و سلوک کے تجلیات۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ سلوک کا کچھ راستہ انسان جذب کے طرز پر طے کرتا ہے، یعنی عاشقی کا جو انداز ہوتا ہے اس طریقے سے پہلا راستہ جو ہے کچھ راستہ طے کرتا ہے، اور کچھ راستہ سلوک کے طرز پر طے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا، بہت بڑی بات ہے۔ بندہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا نہیں چلا جاتا جب تک اس کے اندر پورا اخلاص نہ ہو، پوری تڑپ نہ ہو۔ اللہ رب العزت بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بہانے بنا دیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتے ہی چلے گئے۔ ہم بھی ذرا اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کھینچ کے یہاں تک آ گئے۔ جیسے پہاڑی راستے پر گاڑی جا رہی ہو اور آدمی پیچھے مڑ کر دیکھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ، اس راستے سے گزر کر میں یہاں تک کیسے آ گیا ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اونچا راستہ، اتنی ڈھلان ہے، یہاں سے ایسی جگہ پر میں کیسے پہنچ گیا میری سواری کو لے کر۔ تصوف اور سلوک کی زندگی میں بھی بعض اوقات بالکل اسی طرح نظر آتا ہے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں پچھلے سارے راستے کو عبور کر کے یہاں تک کیسے آ گیا ہوں۔ تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی کوشش سے وہاں تک نہیں پہنچے، بلکہ پروردگار نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا، ورنہ پہنچ نہیں پاتے۔ وہ اپنے کمزور بندوں پر مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی تو سالک بن کر راستہ طے کرنا پڑتا ہے، اور کبھی مجذوب بن کر ہواؤں کی دوش پر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ کبھی یہ تجلیات ہوتی ہیں اور کبھی وہ تجلیات ہوتی ہیں۔ یہ بات شیخ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سالک پر اس وقت کون سی تجلیات ہیں، دوسرا کوئی نہیں پہچان سکتا، خود سالک بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ تجلیات کون سی ہیں۔ کئی سالکین کو دیکھا ہے کہ جب ان کو جذب کے تجلیات سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں، میں رات کو جو خواب دیکھتا ہوں وہ دن کو پورا ہو جاتا ہے، میں جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ سمجھتے ہیں
کہ اب مجھے شیخ کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ بے نیاز بن جاتے ہیں۔ اصل میں شیطان جو ہے آپ کو ورغلانے کے لیے داؤ چلاتا ہے، داؤ لگاتا ہے کہ اب تو تیری اپنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرا کشف اب بالکل ٹھیک ہونے لگ گیا ہے، لوگ تیری طرف متوجہ ہونے لگ گئے ہیں، اس لیے اب تجھے شیخ کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر کتنے اچھے اچھے لوگ دھوکہ کھا کر لڑک جاتے ہیں اور راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہی ان پر آ جاتی ہے۔ اس سے بہت ڈرنا پڑتا ہے۔ بغیر شیخ کے آخری وقت تک بھی شیخ کا تعلق اور نسبت اگر بندہ نہیں رکھا تو سمجھو وہ جو ہے گمراہی میں چلا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے بڑے ہی اچھے حالات جو ہے محسوس ہوتے تھے اور کھینچے جا رہے ہوتے تھے اللہ کی جانب، مگر راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈال دیتے ہیں۔ گھر کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، صحت کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے، کیفیات رکی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ اس موقع پر شیطان ان کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم نے 20 سال لگائے مگر ہمیں کیا ملا؟ بھئی ہمیں کیا ملا؟ 20 سال ہمارے لگ گئے اس میں۔ آپ کو جو یہ احساس حاصل ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، یہ احساس بھی آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا۔ یہ احساس مل جانا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ بندہ یہ کہہ سکے کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے۔ جس نے کہا کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے، اس نے اپنے اوپر ترقی کے دروازے بند کر لیے، خود بخود بند کر لیے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ حل میں مزید، کیا وہی معاملہ رہے گا؟ حل میں مزید، انسان جتنی بھی ترقی کرتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں حل میں مزید کا معاملہ رہے گا باقاعدہ، اور دل چاہتا ہے کہ قریب ہو جائیں، محبوب کے ساتھ اور زیادہ قرب کی کیفیت حاصل ہو جائے، تو یہ تڑپ اس کے دل کے اندر کبھی بھی رہنی چاہیے۔ کبھی بھی اس سے جو ہے اپنے دل کو جو ہے تسلی نہیں دے سکتے کہ میرا جو ہے سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ جذب اور سلوک میں سے کون سی کیفیت بندے کے اوپر ہوتی ہے اس کو شیخ پہچانتا ہے، تو نسبت سے اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ایسے معاملے میں ہمیشہ شیخ کو اپنے حالات بتاتے جائیں تو وہ بندے کو گائیڈ کرتے رہیں گے اور بندے کی بڑی بڑی مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ مگر جو ہے اپنے حالات کو من و عین شیخ کے سامنے جو ہے رکھ دینا چاہیے کہ مجھے ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ ذکر و اذکار دیے ہیں اس کی میں پابندی کر رہا ہوں، یا یہ ذکر و اذکار دیے ہیں جس کی پابندی میں نے نہیں کی اور مجھے غفلت ہو رہی ہے یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، یہ معاملات میں پورے کرنے کے لیے مجھے وقت بھی نہیں مل رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ من و عن شیخ کے سامنے سنا دینا پڑتا ہے۔ اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں کر سکتے۔ اگر کمی اور بیشی کریں گے تو وہیں سے آپ کو جو ہے جو فیض جاری ہونے کا ہے سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا، دروازہ آڑا آ جائے گا، بالکل بند ہو جائے گا، آپ کو فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اس ذکر و سلوک کے راستے میں جذب اور سلوک کی کیفیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بندے کو پتا چلتا ہے کہ میں زندگی کے کس فیز میں سے گزر رہا ہوں،
کون سا فیض، کون سا مقام ہے، کون سا درجہ ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں۔ جس نے اس کو سمجھ لیا بس وہ اپنے کام میں لگا رہنا اسے اس کو پڑے گا۔ قبض میں بھی اللہ کی رضا پر چل رہا ہوتا ہے، اور بسط کی کیفیت میں بھی اللہ تعالی کی رضا پر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی کے اپنے اوپر قبض کی کیفیت ہے تو اس وقت اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نکتے کی بات ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر قبض کی کیفیت ہے تو اس کیفیت میں اگر وہ اللہ تعالی کی طرف اور زیادہ رجوع کرے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ صبر کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی قبض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو پست ہمت بنا لیتا ہے، اس کی ہمت ہی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس قسم کی کیفیت، اور دل پر جو ہے گویا ایک عجیب رنجشی کی کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ بندہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبض کی کیفیت میں ہے، تو اس کی جو بھی دعا کرنا چاہے گا وہ دعا کرے گا، وہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ مگر ایسے بندوں کو جو ہے وہ وقت بھی اس دعا کرنے کا جو ہے نہیں ملتا، اور دعا کرنے کے لیے جو ہے اس کو تساہل ہوتا ہے، سستی کاہلی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اس بندے نے اگر دعا کر لی تو وہ دعا 100% ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ صبر کا وقت ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ بچے کو جھڑکی پڑی اور بچہ پھر ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، مجھے اٹھا لیجئے امی جان، مجھے اٹھا لیجئے۔ امی جو ہے دیکھتی ہیں کہ جھڑکی بھی دی اور پھر بھی پیچھے آ رہا ہے، تو پھر ماں اس کا دل جو ہے پگھل جاتا ہے، اس کے پیار اس بچے پر امڑ آتا ہے وہ ماں کو، اور ماں اسے اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے۔ بس یہی معاملہ پروردگار کے ساتھ بھی بندے کا ہوتا ہے۔ بندہ سمجھ نہیں پاتا، بندہ اگر ہر حال میں پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پروردگار کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے اور عاجزی انکساری کرتا ہے، اور اپنے اندر کے خسائل رذائل کو پروردگار کے سامنے کھول کر پیش کر دیتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو ایسی حالت میں پروردگار بھی جو ہے اس بندے کو جو ہے اپنی طرف اور زیادہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کے درجات کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو قبض کی کیفیت میں رکھا اور یہ بندہ پھر بھی میرے ہی راستے پر چلتا رہا۔ پتہ چل گیا کہ یہ کیفیات کا طالب نہیں، یہ طالب مولا ہے۔ اصل چیز وہی ہے کہ وہ سلوک کے راستے پر چلنے والا، اس پر مختلف قسم کے کیفیات آتے ہیں۔ اگر وہ کیفیات کو محسوس کرنے لگ گیا اور سنانے لگ گیا اور یہ تصور کرنے لگ گیا کہ مجھے کیفیات ہو رہی ہیں، مجھے فلاں فلاں وہ جو ہے معلوم ہو رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی کچھ باتیں مجھے پتہ چل رہی ہیں، تو میں جو ہے صحیح راستے پر ہوں، اس قسم کا اگر سوچ کر تھوڑا بھی اگر اس پر توجہ دینے لگ گیا تو دروازہ یوں سمجھو کہ بند ہو رہا ہے۔ اللہ کی محبت اور معرفت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، اس لیے یہ کیفیات کی طرف بندہ توجہ دے رہا ہے۔ اصل میں ان کیفیات کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اللہ کی طلب اس کے دل میں بڑھ جانا چاہیے، جبکہ وہ خیالات دل میں نہیں آتے کہ مجھے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، یہ خیالات نہیں آتے، بلکہ میں کچھ بڑا ولی بننے والا ہوں، ایسے ایسے کیفیات مجھے ہو رہے ہیں اور باتیں کچھ مجھے پتہ چل رہی ہیں،
میرے دل و دماغ میں جو ہے میرے اندر باتیں پیدا ہو رہی ہیں جو ہو بہو سامنے والے کے پاس کی کیفیت کی اطلاع مجھے دے رہی ہیں، تو ان باتوں کی طرف گیا تو سمجھو گمراہ ہونے والا ہے۔ فوراً توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی طلب اپنے دل کے اندر رکھے کہ مجھے میرا مولا چاہیے، مجھے میرا مولا چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی کیفیت کی فکر نہیں، کچھ بھی کیفیت ہو نہ میں اس کو کسی کو سناؤں گا، نہ اظہار کروں گا، نہ اس پر توجہ کروں گا، میں صرف میرے مولا کی طرف جو ہے توجہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، مگر کئی مرتبہ یہ معاملہ کٹھن بھی ہوتا ہے جو خود کو نہیں معلوم ہوتا، مگر شیخ کو باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کٹھن معاملہ جو ہے اس پر میں مسلط کر رہا ہوں اور بندہ اس کے باوجود میری طرف سے اپنی توجہ نہیں ہٹایا ہے، میری طرف ہی بندہ آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان پر قبض کی کیفیت اتنی زیادہ آئی کہ کچھ حال احوال محسوس بھی نہیں ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ہی میرا چلا گیا، میں بالکل خالی ہو چکا ہوں، نہ میرے اندر کوئی جذبہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے عبادت کی، ذکر کی، شوق وغیرہ ایسا کچھ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی کیفیت تو پتہ چلا، چنانچہ وہ بڑا عرصہ استغفار بھی کرتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ان سے چھن گیا ہے، بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے، ہمت نہیں ہاری انہوں نے، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر کچھ نہ کچھ ہوا، حتیٰ کہ ایک دن خیال آیا کہ جب کچھ بھی کیفیت نہیں ہے تو پھر چلیں جا کر کوئی رزق حلال والا کام کریں، بچوں کو بھی تنگی ہے، چلو ایک طرف سے تو سہولت ہو جائے گی، اور یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکل کر چل پڑے کہ میں جا کر دکان پر کام کرتا ہوں۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں سامنے جو نظر پڑی تو ایک دو شعر لکھے ہوئے تھے وہاں پر کہیں دیوار پر مسجد کے اندر کسی کاغذ میں لکھ کر وہاں چسپاں کیا گیا تھا، ان کا پڑھنا تھا کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ شعر جو ہے ان کے لیے تبدیلی کا ایک ذریعہ بن چکا، چنانچہ دوبارہ ان کو ذوق اور شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس قبض کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت نقشبندیہ سے سرفراز فرما دیا، اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھے: مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو، شیئا للہ از جمال روئے تو۔ اے اللہ، میں تیری گلی میں مفلس بن کر حاضر ہوا ہوں، تو اپنے چہرے کے حسن کے صدقے کچھ مجھے بھی عطا کر دے۔ دست بکشا جانب زنبیل ماں، آفریں بر دست و بر توئی تو۔ وہ پیالہ جو میں نے لینے کے لیے پکڑا ہوا ہے، ذرا اپنا ہاتھ اسے دینے کے لیے میری طرف بڑھا دیجئے پاک پروردگار۔ یہ اشعار ان کو اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں اور میرا جنازہ دنیا سے اٹھے تو کوئی ایک بندہ میرے جنازے کے آگے یہ اشعار پڑھتا ہوا جائے۔ ان اشعار نے اس عاجز کو بھی بڑا فائدہ دیا۔ جب کبھی حرم شریف میں جانے کا اتفاق ہوا تو رات کی تنہائی میں بیت اللہ شریف کے پاس جا کر تصور کرتا ہے کہ میں اس وقت شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں، پھر وہاں انسان اللہ کا دھیان کر کے انسان اپنے رب سے باتیں کریں۔ ہم نے دیکھا ہے
کہ ان اشعار کو بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھنے سے بندے کی ایسی کیفیت بنتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تصوف کی صحیح چاشنی ہمارے اندر اتار دے۔ پروردگار، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مولا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پروردگار، ہمیں جو ہے اپنے در کی طرف کھینچ کر بلا لیجیے، اور ہمیں تصوف کے راستے میں آپ خود ہمارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر چلا لیجیے۔ اے اللہ، آپ کے مقبول بندوں میں ہمارا شمار فرما دیجیے، اور ہماری زندگی اور آخرت بہتر فرما دیجیے، اور مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ، کلمے والی موت، ایمان والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔